السلام علیکم ناظرین، آج عید الفطر ہے۔ تمام مسلمانوں کو عید کی مبارک ہو۔ لیکن یہ عید بھی ہماری سیاست کی نظر کس طرح ہوتی ہے اور اس کی خوشیاں یہ کس طرح ان پہ بھی اثر پڑتا ہے، ہمارے ملک میں جو حالات ہوتے ہیں، جو مہنگائی ہوتی ہے، ان سب کا کیا اثر ہوتا ہے عید الفطر یا کوئی بھی عید ہو اس کے اوپر۔ میں ملکی حالات پہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ جو یہاں پہ اس ملک میں ایک مکمل بڑا لیڈر ہے وہ عمران خان صاحب ہیں۔ ان کو اس عید الفطر پہ بھی بالکل ملنے کی اجازت نہیں تھی، کسی سے عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جو قیدی ہیں کوٹ لکھپت میں، ان کو بھی عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ہماری جو عیدیں ہیں یہ بھی سیاست کی نظر ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ ابھی روایت ڈلی ہے کہ عید الفطر کی نماز یا کوئی بھی عید ہو اس کی نماز نہیں ادا کرنے دینی۔ خان صاحب کے کپڑے بھجوائے جا رہے تھے، وہ کپڑے نہیں لے کے جانے دیے ان لوگوں نے۔ یا تو یہ عید کی نماز روکی جا رہی ہے مسجد اقصیٰ میں، یا پھر یہاں پہ یہ روک رہے ہیں۔ آپ سب لوگ یہاں پہ جو بھی ہمارے پاکستان میں قیدی ہیں، غزہ کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا کریں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں یاد رکھیں۔ اور مزید جو بھی ایک ظلم ہو رہا ہے ایران کے اوپر، جو امریکہ اور اسرائیل وہ اٹیک کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، ان کے لیے بھی، ایران کے لوگوں کے لیے بھی آپ لوگ اپنی دعائیں لازمی کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں جو سسٹم ہے یہ تو ان کے خلاف ہی جا رہا ہے۔ یہ سسٹم بالکل چاہتا ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے لیٹے رہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں، ہمارے ملک میں جو نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن ہمیں سپورٹ ملتی رہے جو امریکہ ہے۔ یا کیونکہ جو ہمارا پرائم منسٹر صاحب ہے نا، وہ کہتے ہوتے تھے بیگر کانٹ چوزر۔ ان کو کیا لینا دینا ہے؟ یہاں پہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، اب جو اس دفعہ عید کی رونقیں تھی، صرف لوگ آئے عیدگاہ تک، عید کی نماز ادا کی اور واپس گھروں کو چلے گئے۔ نہیں تو پہلے لوگ نکلتے تھے، گھومتے تھے، کیونکہ اب جو پٹرول ہے وہ 350 کے لگ بھگ پٹرول پہنچ چکے۔ لوگ کیا کریں جب ان کے پاس اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے؟ وہ کہیں نکلنے کے لیے جائیں تو آگے سے ٹریفک پولیس کھڑی ہوتی ہے، وہ چلان پہ چلان کیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ چلان نہیں کرنے ان 2 دنوں میں، لیکن وہ کنٹینیو ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک مکمل طور پہ سسٹم کی بے حسی ہے کہ وہ کس طرح ہماری جو عوام کی خوشی ہیں ان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ وہ کے پی کے میں سہیل افریدی نے 2000 روپے موٹر سائیکل کے اوپر دے دیا کہ جو کرنا چاہیں ان کے لیے سہولت ہے، جن کے لیے پٹرول مہنگا ہو رہا تھا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ چلان بڑھا دیے ان لوگوں نے۔ یہ اثر پڑتا ہے ایک غریب کی خوشیوں پہ، ایک عوام کی خوشیوں پہ کس طرح ایک اثر ہو رہا ہے، یہ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اور دوسری سائڈ پہ ایران کی اپڈیٹس میں آپ سے شیئر کروں کہ ایران نے ایک اٹیک کیا ہے برطانیہ کے اوپر، اور وہ وہاں سے 4000 کلومیٹر کے فاصلے پہ انہوں نے ایک میزائل اٹیک کیا ہے۔ اب یہ چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ اگر ایران نے اتنا دور اٹیک کیا ہے کہ جو بیس تھی برطانیہ کی وہ 4000 کلومیٹر دور تھی، تو کیا ایران کے جو میزائل ہیں وہ اتنی دور تک جا سکتے ہیں؟ جو اس چیز پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ایران کو ایزی نہ لیا جائے۔ ایران کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے، اور ہو بھی سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسا وار ہیڈ بنا کے رکھ لیا ہو ان لوگوں نے جو ایٹمی وار ہیڈ ہو۔ یہ بھی کوئی اس میں بعید نہیں ہے کہ ایران یہ کام کر چکا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری جنگ 2 ایٹمی ملکوں سے ہے، اسرائیل اور امریکہ۔ اگر وہ کوئی بھی ایڈونچر کر دیں گے تو ایران کے پاس کیا ہوگا؟ اگر ایران ایٹمی افزودگی جو انہوں نے کی ہوئی ہے، اگر اس نے کوئی ایٹمی وار ہیڈ نہیں بنا کے رکھا ہوا تو اس کے پاس کیا حل ہے؟ امریکہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نیست و نابود کر دیں گے ایران کو، تو ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کر کے رکھو۔ ٹرمپ بھی بھاگنا چاہ رہے ہیں اس جنگ سے، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ کہ ہم کبھی بھی اپنی وننگ اناؤنس کر سکتے ہیں، ون اناؤنس کر سکتے ہیں۔ وہ یہاں سے بھاگنے کی بہت کوشش کر رہا ہے۔ ادھر سے سعودی عرب، جن کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ ایران اٹیک کر رہے ہیں، وہ اپنی جو ایک ایئر بیس ہے، ان کی محفوظ ایئر بیس ہے
وہ اپنے وہاں پہ یوز کرنے کے لیے دے رہے ہیں امریکہ کو، اگر وہ دیتے ہیں امریکہ کو تو کیا یہ جو پاکستان ہے یہ انوالو ہوگا؟ کیونکہ اگر وہ بیس دی جائے گی تو صاف ظاہر کہ واپسی اٹیک بھی ہونا ہے سعودی عرب کے اوپر. اگر سعودی عرب کے اوپر اٹیک ہوگا تو ہمارے چیف صاحب تو پہلے کہہ چکے ہیں ہم اٹیک کریں گے اور ہم فعال ہوں گے کیونکہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تمام قیدیوں کو، تمام مسلمانوں کو جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ ان کے جو سہولت کار ہیں یا جو بھی یہ ظلم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد کریں، نیست و نابود کریں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. شکریہ. اللہ حافظ.